اگر ہم دنیا کا امن دیکھیں گے تو فی الوقت 5 بڑے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر امن غارت ہو رہا ہے۔ نمبر 1، دنیا کے اندر پردے کا سسٹم جو فالو کرنا چاہیے تھا صحیح فالو نہیں کرنے کی وجہ سے دنیا میں امن غارت ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سود کی وجہ سے دنیا میں امن غارت ہو رہا ہے۔ نمبر 3، ناانصافی کی وجہ سے دنیا میں امن خراب ہو رہا ہے۔ نمبر 4، دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے دنیا میں امن غارت ہو رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو امن غارت ہو رہا ہے ان 4 باتوں کے ساتھ 5ویں چیز اگر ملا لی جائے، شراب کا کثرت سے استعمال، بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے، یہ 5 چیزوں کی وجہ سے دنیا کا امن خراب ہو رہا ہے۔ اسلام ایک انسان کے انر پیس، اس کے ذاتی امن کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور ایکسٹرنل پیس کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ کئی تعلیمات ہم دے سکتے ہیں لیکن خاص طور سے میں 5 چیزوں کا ذکر کروں گا۔ نمبر 1، حجاب مینٹین نہیں کرنے کی وجہ سے، پردے کا سسٹم صحیح مینٹین نہیں کرنے کی وجہ سے دنیا میں امن کیسے غارت ہوتا ہے؟ جن ملکوں کے اندر حجاب کا سسٹم زیادہ ہے، وہ کنٹریز جہاں پر عورتیں پردے کو اچھا فالو کرتی ہے اور اپنے کپڑوں کو ڈھیلا ڈھالا رکھتی ہے، ٹائٹ نہیں رکھتی ہے، جہاں پر یہ حجاب کا سسٹم فالو ہو رہا ہے، پردے کا سسٹم فالو ہو رہا ہے، وہاں پر کرائم ریٹ بالکل گرا ہوا ہے۔ اور جہاں پر پردے کا سسٹم بالکل نہیں ہے، عورتیں ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، وہاں کا کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑا ہوا۔ ایک سمپل لاجک سے آپ سمجھ سکتے ہیں، 2006 ڈکن کرونیکل اور اس کا جو جون کی 30 اور جولائی کے 1 تاریخ میں جو سروے آیا ہے، وہ یہ سروے بتلاتا ہے، پوری دنیا کا سروے انہوں نے کرنے کے بعد یہ کہا کہ جب عورتیں ٹائٹ لباس پہنتی ہیں تو ان پر حملے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عورتیں خواتین اگر ان کے ساتھ اس پردے کا صحیح سسٹم فالو نہیں کریں گی تو وہاں پر امن درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے جب امریکہ سے ان کی گفتگو ہوئی، یو ایس والوں سے، تو پوچھا کہ بتاؤ آپ کے پاس کرائم کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کو کرائم ریٹ بتانے کے لیے ایک بہترین اسٹیٹسٹک جاننے والے کو بلانا پڑے گا، ہم اپنے خالے سے بول نہیں سکتے، اتنے زیادہ کرائم ہو چکے ہیں۔ تو ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے اس وقت پر کہا ہم تو سعودی عرب میں جو کرائم ہوتے ہیں اس کو انگلیوں پہ گن کے بتا سکتے ہیں۔ جہاں پر پردے کا سسٹم زیادہ ہوتا ہے وہاں پر کرائم ریٹ بالکل گرا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ rain.com یعنی ریپ، ایبیوز، انسسٹ کا جو نیٹ ورک ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی یہ رپورٹ ہے کہ فی الوقت امریکہ کے اندر ہر 6 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ 6 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ کیا معاشرے کو ہم سیکیورٹی کا نام دے سکتے ہیں؟ انسیکیور سوسائٹی ہو چکی ہے آج۔ یو ایس کی سوسائٹی آج انسیکیور ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے۔ ہر 6 منٹ کے اندر ایک ریپ کا واقعہ ہے، ہر 2 منٹ کے اندر ایک سیکسول ہراسمنٹ یعنی جنسی ہراسانی کا اس میں واقعہ پیش آ رہا ہے۔ کیا ہم ایسے معاشرے کو سیکیور معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ جہاں کہیں پر بھی پردے کا سسٹم بگڑا ہوا ہے وہاں پر کرائم ریٹ بہت بڑے ہوئے۔ انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں NCV نیشنل کرائم بیورو آف جسٹس، نیشنل کرائم وکٹیمائزیشن بیورو اینڈ جسٹس، اگر آپ یہ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ڈکن کرونیکل کا 2008 کا اگر آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں ہر آدھے گھنٹے میں ایک ریپ کا واقعہ کہ حجاب کا سسٹم اگر فالو نہیں کریں گے تو ایکسٹرنل پیس نہیں مل سکتا۔ قرآن مجید میں نہ صرف امن مثال کے طور پہ میں تو امن کہنے سے عمل نہیں ہوتا۔ امن قائم کرنا ہے تو دن میں 23 مرتبہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے نہیں۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل لوگ تھے۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث ہمیں پریکٹیکل معلومات دیتی ہے، صرف امن کہنے سے نہیں آتا بلکہ امن کیسے قائم ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے، وہ ڈیٹیل فارمولے بھی بتانا پڑے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاب کا سسٹم دیا ہے، حجاب کا سسٹم دیا ہے، یعنی کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ پردے کو فالو کریں۔ مرد اور خواتین کو الگ الگ یعنی کہ اپوزٹ سیکس
منگلپ نہیں ہونا چاہیے, بیجا اختلاط نہیں ہونا چاہیے, ناروا اختلاط نہیں ہونا چاہیے, بلا ضرورت مرد اور عورتوں کو آپس میں اختلاط کرنے سے روکنا چاہیے. اس سے کئی کرائم سے بچ جاتے ہیں اور معاشرہ پورا سیکیور ہو جاتا ہے. اگر ہم یو ایس کی اور ہندوستان کی یہ اسٹیٹسٹک کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حجاب کی حکمت بتائی, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کے اوپر سے دوپٹے کو ڈال لیں. یعنی اوپر سے مطلب یہ نکلا کہ چہرہ خود بخود ڈھک گیا. لوگ کہتے ہیں نا چہرہ کھلا رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں چہرے کو بھی ڈھک کے رکھنا چاہیے جب اگر وہ عورت غیر محرموں کے سامنے نکلے, گھر کے باہر نکلے. یدنین علیہن من جلابیبہن, اوپر سے نیچے تک اس کو پردہ کھینچ لینا چاہیے, حجاب مینٹین کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ ان کے لیے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ بھئی یہ لوگ یہ کوئی انوائٹ نہیں کر رہی ہیں, پہچان لی جائیں گی. ان کو ایسی پہچان مل جائے گی کہ جس کی بنیاد, ایسی پہچان ملے گی کہ جس کی بنیاد پر ان کو تکلیف نہیں ہوگی, تکلیف سے بچ جائیں گے. یعنی حجاب کا جو سسٹم ہے عورت کو ستانے کے لیے نہیں بلکہ عورت کی سیکیورٹی کے لیے, عورت کو آؤٹ ڈیٹڈ کرنے کے لیے نہیں بلکہ عورت کی سیکیورٹی کے لیے. لیکن آج اس حجاب سسٹم پر فرانس جیسے ملکوں میں پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پابندی لگائی جا رہی ہے اور کہا کہ نہیں یہ عورت کے اوپر ظلم ہے. کیونکہ غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ عورتیں نہیں کرنا چاہ رہی, مرد شاید زبردستی کرا رہے ہوں گے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کو آزادی دلائے. جبکہ بات ایسی نہیں ہے, ہم مسلمان عورتوں کو حکم نہیں دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے خواتین کو کہ وہ پردہ کر. یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے, نہ کہ مسلمانوں کی وجہ سے یا مردوں کی وجہ سے. اور اس میں اللہ کا نہیں, پہلے وہ خواتین کا خود بھلا اس کے اندر ہو, ان کی سیکیورٹی مراد ہے اس کے اندر. ایک طرف وہاں پر کہا نہیں عورتوں کے لیے اس کے اندر آؤٹ ڈیٹڈ کرنے کی بات ہے, آؤٹ ڈیٹڈ نہیں بلکہ اس کی سیکیورٹی ہے. نیپال کے ٹی وی پر جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا تو اس وقت پر مجھے انٹرویو میں پوچھا گیا, ہم نے سنا ہے کہ اسلام عورتوں کو گھر کے باہر نکلنے نہیں دیتا, ہم نے سنا ہے کہ اسلام عورتوں کو گھر کے باہر نکلنے نہیں دیتا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا اسلام میں حجاب کا اور برقعے کا سسٹم یہ بتلا رہا ہے کہ عورت گھر کے باہر نکل سکتی ہے, اسی لیے تو حجاب کا سسٹم ہے. کیا عورت برقعہ پہن کے شوہر کے سامنے بیٹھ جائے گی؟ تو اس نے کہا ارے میرے سے سوال غلط ہو گیا, کرارا سوال کرارا جواب. یعنی آج ضروری ہے کہ میڈیا کے بعض گوشے اگر حجاب کو یا تو بیان کرتے ہیں یا پھر حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کو صحیح طور پہ جواب دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں معاشرے کا امن جڑا ہوا, سوسائٹی میں اگر امن آنا ہے تو اس حجاب کے سسٹم کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں عورتوں کا بھی بھلا ہے اور مردوں کا بھی بھلا ہے انشاءاللہ, عورتوں کی وجہ سے مردوں کا بھی بھلا ہے انشاءاللہ. سیکنڈ چیز, سود کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے, سود کی وجہ سے دنیا میں امن غارت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276 کے اندر, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مار کریں گے, اس میں نقصان ہے, فائدہ کبھی نہیں ہے. وہ یربی الصدقات, اور صدقات اور زکات کو اللہ پروموٹ کر کے رہیں گے, اس کے اندر فائدے ہی فائدے رکھے گئے. مثال کے طور پہ فی الوقت پوری دنیا میں سود کی وجہ سے کیا حالت بنی ہوئی ہے, کتنا امن غارت ہو رہا ہے, اندازہ لگائیے آپ. نہرو جی نے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ٹرم کوائن کیا, سب سے پہلے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ورڈ کوائن کرنے والے کون ہیں؟ نہرو جی ہیں. کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا میں کچھ غریب ملک ہیں. کتنے غریب ملک پائے جاتے ہیں آپ؟ 155 کنٹریز ہے جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے. 155 کنٹریز جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ ملک ہے جہاں پر لوگ بڑے پریشان ہیں, ایک ایک روٹی کے لیے بھی وہاں پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں بھاری تعداد میں جن کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں روٹی کھانے کے لیے بھی, ایسے کئی تعداد میں پائے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں سود کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ دا بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر میں ایک شخص لکھ رہا ہے, اورینٹلسٹ لکھ رہا ہے, سود کی وجہ سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ہندوستان کی اسٹیٹسٹک کا مطالعہ کریں گے, ریزرو بینک آف انڈیا 2008 سے آپ فالو کر لیتے آ جائیے,
اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان نے جو دنیا کے دوسرے ملکوں سے قرضہ لیا، کتنا قرضہ لیا ہندوستان نے؟ 201.4 بلین ڈالر کا قرضہ لیا ہندوستان نے. اس پر انڈیا کو 2008 سے پڑھتے آئیے، انڈیا کو اس پر کتنا سود دینا ہے؟ انڈیا کو اس پر سود دینا ہے 16 بلین ڈالر کا. انڈیا کو اس کے اوپر سود دینا باقی ہے. کب اصل پیسہ پے کریں گے اور کب وہ سود کو پے کریں گے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور افریقہ کے ملکوں نے جو قرضہ لیا، $1 پہ آج ان کو کتنے ڈالر دینے کا ہے؟ $7 دینے کا، $7. اس کا مطلب نکلا کہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور بالکل اگر آپ دیکھیں گے فی الوقت پوری دنیا میں 2008 اور 2009 میں جو جی ڈی پی ریٹ تھا اور دنیا کے جتنے بھی کرنسی پائے جاتے تھے ان سب کو ہم نے ملا کر کیلکولیٹ کیا، $65.61 ٹریلین پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ $65.61 ٹریلین میں کا جو 2/3 حصہ ہے، اس کا جو ثلثین حصہ ہے، 2/3 حصہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا کی جو 7 بلین آج کی آبادی ہے اس میں سے اگر 50% لوگوں کے ہاتھ میں وہ پیسہ ہے تو بات سمجھ میں آ رہی. 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی پیسہ نہیں ہے. 2/3 پیسہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں؟ 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. 1% کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کا 2/3 پیسہ رکھا ہوا ہے. باقی کے 1/3 میں ہم پورے نہیں گزار رہے، یہ سود کی وجہ سے. پہلا یقین نزول رقم میں نے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایسی تم اکنامک سسٹم نہ بناؤ کہ جس کی وجہ سے مال ایک جگہ پر جمع ہو جائے، نتیجے میں دہشت گردی آئے گی، پھر غریبی بڑھے گی، چور زیادہ ہو جائیں گے، لوگ ڈاکہ ڈالیں گے، لوگ لالچ پیدا ہو جائے گی. سود. تھرڈ، جس کی وجہ سے ایکسٹرنل پیس غارت ہوتا ہے، معاشرے کا امن غارت ہوتا ہے، شراب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ 5 کی آیت نمبر 90 کے اندر، انما الخمر والمیسر، کہ بے شک شراب، والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان کے عمل میں سے. پھر آگے کہا گیا کہ شیطان تو تمہارے درمیان بغاوت اور بغضا ڈالنا چاہتا ہے. شراب پینے کی وجہ سے آدمی ہر برائی کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ خمر کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جو چیز ڈھانپ لے. جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل کو کوئی چیز ڈھانپ لیتی ہے، اس کے سوچنے کی جو طاقت ہے اس کو کوئی چیز ڈھانپ لیتی ہے. اس کے بعد آدمی غلط اور صحیح کی تمیز کھو بیٹھ جاتا ہے. وہ اپنے ہی ماں پر یا اپنے گھر کے عورتوں پہ بعض اوقات وہ ریپ کر جاتا ہے. جب اس کو نشہ آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اس کو جب نشہ اترتا ہے تو جب اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو یا تو ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا ہوا ہے. جتنے بھی بہت سارے کرائم ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے جتنے ایکسیڈنٹ پائے جا رہے ہیں یو ایس کے اندر، کہا کہ اس میں کہ 6% وہ لوگ ہوتے ہیں جو شراب کی حالت کی وجہ سے یہ سارے کام کرتے ہیں. اگر معاشرے سے شراب کو ختم کر دیا جائے، سود کو ختم کر دیا جائے اور اسی طریقے سے حجاب کا سسٹم صحیح فالو کیا جائے تو انشاءاللہ معاشرے میں امن آ جائے گا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ناانصافی. مثال کے طور پہ اگر کہیں پر بھی کوئی اچانک دہشت گردی پیش آتی ہے تو فوراً عبداللہ یا عبد الرحمن کا نام لکھ دیا جاتا ہے. بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا تو اس کا معاشرے میں تو آپ نے بدنام کر دیا. پھر اس کے بعد جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو معاشرے میں لوگ اس سے ڈرنا شروع کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ سے دور کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ آدمی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا اور مجھے بدنام کر دیا. اب وہ کہے گا اب میں بدلہ لے کر بتاؤں. تو گویا کہ میڈیا کے بعض گوشے جو اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کا، یہ ناانصافی جو کچھ بھی ہو رہی ہے اس کی بنیاد پہ بھی دہشت گردی پھیلتی. اور اسی طریقے سے دنیا میں دہشت گردی کا جو 5واں، اس کو قرآن مجید نے جو طریقے سے کرب کیا، جس کو دبایا ہے، دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں اس سے بہتر کوئی سلوشن نہیں پایا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جائے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پہلے دہشت گردی کیا ہوتی ہے اس کو آپ سمجھیں گے. یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اینڈ وار، اس کے اندر بتایا گیا کہ دہشت گردی کا مطلب یہ ہے، ابھی تک 109 ڈیفینیشن بتائے گئے. کتنے؟ 109 ڈیفینیشن بتائے گئے. یعنی کہ آج تک کوئی بھی دہشت گردی کی ایک ڈیفینیشن پر پورے لوگ مل کر متفق نہیں ہوئے ابھی تک بھی. لیکن پورے 109 ڈیفینیشن کا خلاصہ یہ ہے، ایک پوائنٹ سارے ڈیفینیشن میں ایک پوائنٹ ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی معصوم ہیں، اگر کسی نے بھی کسی بھی انوسینٹ کو مار دیا تو وہ دہشت گردی ہے. 109 ڈیفینیشن سب اس تعریف کو مانتے ہیں. اگر یہ تعریف ہے
کہ کسی ایک انوسنٹ کو مار دینا دہشت گردی ہے، تو 1400 سال پہلے قرآن مجید نے یہ ڈیفینیشن دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اگر کسی نے ایک معصوم کی جان لے لی، انوسنٹ، چاہے وہ معصوم مسلم ہو چاہے معصوم غیر مسلم ہو، اگر کسی بھی مسلمان نے کسی بھی غیر مسلم یا مسلمان جو کہ انوسنٹ ہے اگر اس کو مار دیتا ہے تو اس نے پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ اس مسلمان کو لکھا جائے گا. اگر کوئی بھی کسی بھی انوسنٹ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اگر اس کی جان بچاتا ہے تو اس مسلمان کو یا اس انسان کو پورے انسانوں کے اس مسلمان کو پورے انسانوں کے جان بچانے کا ثواب لکھا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری والم نمبر 9 حدیث نمبر 49 میں من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، جس نے کسی بھی ایسے غیر مسلم کو مار دیا جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے رہ رہا تھا. ہندوستان کا پلیس آف ایگریمنٹ ہے جہاں پر مسلم اور غیر مسلم سب مل کر رہتے ہیں. جس نے کسی بھی غیر مسلم کو مار دیا تو اس نے من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، کہ جو کوئی بھی مسلمان اگر کسی بھی انوسنٹ نان مسلم کو اگر وہ مار دیتا ہے لم یرہ رائحۃ الجنہ، تو یہ مسلمان اس انوسنٹ غیر مسلم کو جس نے معاہدہ کر کے آپ کے ساتھ رہتا ہے، اگر کوئی مسلمان ایسے ایگریمنٹ کیے ہوئے غیر مسلم کو مار دیتا ہے، وہ انوسنٹ تھا وہ غیر مسلم، تو یہ مسلمان کے بارے میں آ رہا ہے کہ مسلمان جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا. قرآن مجید میں جو بات بتائی گئی ہے اگر اس کو ٹھنڈے دل سے سوچا جائے، سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 33 میں کہا گیا کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، ان کو دردناک سزائیں دی جائے. اور اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ سزا دیتے وقت پبلک کے سامنے لا کر سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سزا کو دیکھ کر سبق لے. دنیا میں کون سا ایسا مذہب یا دنیا میں ایسا کون سا کانسٹیٹیوشن ہے جہاں پر امن کی بات بھی اور ساتھ میں ڈیٹیل آئی ہے، تفصیلات کے ساتھ آئی ہے. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں خلاصہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ امن دو طرح کا ہوتا ہے. ایک امن ہوتا ہے انسان کا ذاتی امن اور دوسرا ہوتا ہے معاشرے اور سوسائٹی کا امن. جو انسان کا ذاتی امن ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ڈیٹیل کے ساتھ جو قرآن و صحیح حدیث میں جو اللہ کا تعارف اگر اس کو مان لے گا تو ایک انسان کو صحیح طور پر امن آئے گا. اور اللہ نے اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلیکٹ کر کے بھیجا ہے اس سے اس زمین کے پیدا کرنے والے کی اچھا معلوم ہوگی اور اس زمین پر صحیح طور پہ رہنے کا طریقہ معلوم ہوگا، امن آ جائے گا، آخرت کا تصور زندہ رہے گا تو انشاءاللہ آدمی کے اندر امن آ جائے گا. ایکسٹرنل پیس کے لیے میں نے آپ کو 5 مثالیں دی ہیں اور وہ 5 مثالوں کا میں نے آپ کو خلاصہ کیا ہے. تو میں اپنی آخری پیغام جو یہاں پر غیر مسلم پائے جاتے ہیں، مسلم بھائی پائے جاتے ہیں، ان سب کو میں آخری پیغام 1 منٹ میں یہ دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور ریلیجن لے کر قیامت میں آؤ گے. اگر کوئی بھی مسلم یا کوئی بھی غیر مسلم اگر قیامت کے دن مرنے سے پہلے اگر کوئی مسلمان کلمہ چھوڑ دیتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے تو بھی نقصان. کوئی بھی مسلم یا کوئی بھی غیر مسلم دنیا میں کوئی بھی ہو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور ریلیجن لے کر کوئی اور راستہ لے کر کوئی اور طریقہ لے کر قیامت میں اللہ کے پاس آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے. میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اس آیت پر غور کرنے کی میں دعوت دیتا ہوں، کیونکہ میں سیلفش بننا نہیں چاہتا، میں خود غرض بننا نہیں چاہتا کہ میں اکیلا اسلام قبول کر کے جنت میں چلا جاؤں. ایک مسلمان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمان بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے فائدوں کی سوچتا ہے. فائدہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو جہنم سے بچائے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچائے. جہنم سے بچانے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہا گیا کہ مرنے سے پہلے ہم سب کا ریلیجن اسلام رہنا ہے، تب جا کے آخرت کا بھی امن ملے گا، آخرت کی بھی شانتی ملے گی. دنیا کی تو شانتی ملے ہی، آخرت کی بھی شانتی ملے گی جب
جبکہ ہم اپنا ریلیجن اسلام رکھیں گے. چونکہ میں سیلفش بننا نہیں چاہتا, میں نے بہت ہی کلیئر انداز میں اس لیے میسج دیا, کل کے دن کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی, کہ ہمارے کو اتنا بیان دیا لیکن ہمارے آخرت کے بارے میں نہیں بتایا. تو میں یہ معلومات شیئر کرنا چاہتا, کسی پر اٹیک میرا مقصد نہیں ہے, کسی کو گرانا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ میں جب یہ آیت پڑھا, اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ ایکسپٹ نہیں کرنے والا ہے, تو میرے غیر مسلم بھائیوں کو میں جہنم میں جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں. خالی اس جذبے کے تحت میں اپنی بات میں شیئر کر رہا ہوں. میں اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کا حقیقی امن حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.